شاہ صاحب، پروگرام کو اگر باقاعدہ اس کے آغاز کی طرف لے کے جائیں، تعلیمی ادارے جو ہیں، ایک اسلامی ریاست ہو، اسلامی ملک ہو، اس کے اندر تعلیمی اداروں کا جو وجود ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نعمت ہے۔ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آپ کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تعلیم و تربیت میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اصل میں تعلیمی اداروں کے بنیاد کی مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلامی ریاست کے اندر ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ نے انٹرو میں بہت میں سمجھتا ہوں ضروری چیزوں پر ناظرین کرام کی، ہم سب کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اور جو بھی آپ نے اس تناظر میں سوال اٹھایا وہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے۔ یقیناً کسی بھی ریاست اور انسانی معاشرے کی اصلاح اور اس کی میں سمجھتا ہوں مضبوط بنیادوں پر اس کی تشکیل ہے، تعمیر ہے، اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ تعلیم و تربیت ہے، جیسے آپ نے لفظ بار بار بولا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے حوالے سے، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ جن کی دو نشانیاں اللہ نے خود بیان فرمائی۔ ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ الامیین، وہ تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلا بٹکے ہوئے لوگ تھے، وہ صراط مستقیم سے، کامیابیوں کی راہوں سے بالکل ناآشنا لوگ تھے۔ لیکن چند سالوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایسی قوم میں تبدیل کر دیا کہ جو قوم دنیا میں علم پھیلانے والی بن گئی، اور دنیا میں مہذب ترین اور انتہائی محبت کرنے والے، خیر خواہ، امین، اور دوسروں کی حقوق کی پاسداری کرنے والے، ایثار کرنے والے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے بن گئے، اور حیا والے، غیرت والے، عفت والے، عصمت والے بن گئے۔ تو یہ کیسے بنے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی، اور ان میں ایک لفظ وہی ہے جو آپ نے بار بار بولا، تربیت کا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ آپ نے فرمایا، جس کو ہم تربیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی، بصیرت، فراست کی، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی آپ نے ان کو تعلیم دی۔ تو یقیناً کسی اور اسی بنیاد پر وہ معاشرہ تشکیل پایا، وہ ریاست مدینہ تشکیل پائی، جو دنیا کی ایک ماڈل، دنیا کے ایک بہترین نمونے کے طور پہ پیش کی جانے والی ایک ریاستی انسانی معاشرہ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ یقیناً اسی کو نمونہ سمجھتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان اسلامی ریاست کے طور پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طور پر، اور ریاست مدینہ کو سامنے رکھ کر یہ ہمیں الحمدللہ محنت کی، جد و جہد کی، اللہ نے اس محنت میں برکت ڈالی، ہمیں یہ اللہ نے عطا کر دیا۔ تو یقیناً اس کے اندر بھی دنیا کا بہترین انسانی معاشرہ قائم کرنے کے لیے انہی خطوط پر، انہی بنیادوں پر باضابطہ ادارے قائم کیے گئے، درسگاہیں قائم کی گئیں، جن کو ہم جامعات کہتے ہیں، یونیورسٹیز کہتے ہیں، کالجز کہتے ہیں، سکولز کہتے ہیں، مکاتب کہتے ہیں، دینی مدارس بھی، آپ اس کو وہ سارے جتنے بھی نام، جتنے طور طریقے ہیں، تو سرکاری سطح پر چونکہ ان کو عمومی طور پہ نام یونیورسٹیز یا جامعات یا انسٹیٹیوٹ رکھے جاتے ہیں، تو یقیناً وہاں بھی جو بنیادی طور پر جو مقصد ہے، ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت۔ یقیناً یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یقیناً آج اس تناظر میں ہم نے آج کے یہ پروگرام میں سمجھ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ بعض اوقات ہمارے اداروں کے اندر انسانی کمزوریوں کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں انسانی کمزوریوں کے میں لفظ بول رہا ہوں، جو ہماری ریاست کے اہداف ہوتے ہیں یا ہماری انتظامیہ کے جو مقاصد ہیں، وہ بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہمیشہ بڑے عرفہ ہوتے ہیں، بڑے اشرف ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، خاتون پڑھی تو خاندان پڑھا۔ بیٹیوں کو پڑھانا، بیٹیوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا، یہ ازحد ضروری ہے معاشرے کی تشکیل کے لیے اور ایک بہترین ریاست کی تشکیل کے لیے۔ تو یقیناً اس کے لیے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس حوالے سے ہماری ذمہ داریوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں، بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں، تو ہم نے ان کو جب تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، تو ہم نے ان کی عفت و عصمت، ہم نے اس کا بھی تحفظ کرنا ہے، ہم نے ان کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے
کہ وہ شرم و حیا والی جو ہماری بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں وہ محفوظ رہ کر معمور رہ کر وہ اپنی تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر جب جا کر وہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھیں تو انہوں نے آئندہ آنے والی جو ہمارے مستقبل کی قیادت ہے لیڈرشپ ہے جو ہمارے معمار ہیں شاہین ہیں آئندہ آنے والے ان کو تیار کر کے ہمارے پاس بھیجنا ہے تو یقیناً وہ اچھی تربیت لے کر جائیں گی تو اچھی تربیت والے ہمیں افراد مہیا کریں گی انہوں نے کل اچھی مائیں بننا ہے انشاءاللہ اور اس لیے اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری انسانی کمزوریوں کی وجہ سے وہ خود ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود تربیت سے عاری ہوتے ہیں اور بعض اوقات تربیت سے ان کا سروکار نہیں ہوتا اور وہ نفسانی خواہشات کا مسائل کے ساتھ اب شکار بھی ہوتے رہتے ہیں اور جو ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی